نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے رکن نمبر 12، جمہوری طرز انتخاب ترقی کا نشان ہے، پارٹ 2۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنا تخلیق کردہ، وضع کردہ نظریہ حیات، آئیڈیالوجی ڈائلیکٹیکل لبرلزم براہ راست پیش کر رہا ہوں، اور میں آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ میرے اس تخلیق کردہ، وضع کردہ نظریہ حیات کے 15 ارکان ہیں۔ میں بار بار آپ کے سامنے یہ ارکان بیان کر چکا ہوں۔ مقصد بار بار بیان کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو یہ 15 ارکان ازبر ہو جائیں۔ آج ایک بار پھر آپ حضرات کے سامنے یہ 15 ارکان دہرا رہا ہوں۔ تو پہلے 5 ارکان یہ ہیں: دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ اگلے 6 ارکان یہ ہیں: تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق آزادی کی پہچان ہے۔ یہ 11 ارکان ہوئے۔ 12واں، 13واں اور 14واں یہ 3 ارکان یہ ہیں: نمبر 1 جمہوری طرز انتخاب، نمبر 2 لبرل طرز حکومت اور نمبر 3 متوازن معاشی نظام ترقی کا نشان ہے۔ 11 اور یہ 3 ارکان 14 اور 15واں رکن ہے لبرل جد و جہد میں ان سب کی جان ہے۔ عزیزان محترم، میں اب آپ حضرات کے سامنے رکن نمبر 12 جمہوری طرز انتخاب ترقی کا نشان ہے، اس کی وضاحت پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں اپنا وضع کردہ، اپنا تخلیق کردہ اور ڈسکورڈ قانون تکثیر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، جس قانون سے میں نے یہ رکن اخذ کیا ہے، قانون تکثیر۔ تو عزیزان محترم، دنیا کے تمام انسان تخلیقی اعتبار سے، دنیا کے تمام انسان تخلیقی اعتبار سے مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ سارے کے سارے انسان ہیں، جانوروں سے مختلف ہیں، جانور ہم سے مختلف ہیں، پودے ہم سے مختلف ہیں، بے جان چیزیں ہم سے مختلف ہیں۔ انسان سارے کے سارے تخلیقی اعتبار سے مساوی حیثیت رکھتے ہیں، مساوی مقام رکھتے ہیں، اور مساوات انسانی کے اس اصول کے تحت ایک فرد کے مقابلہ میں جب انسان سارے برابر ہیں، یکساں ان کا مطلب رول ہے، یکساں وہ کردار رکھتے ہیں، یکساں ان کا مطلب ہے، ان کی حیثیت ہے، تو مساوات انسانی کے اس اصول کے تحت ایک فرد کے مقابلہ میں زیادہ افراد میں کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی۔ عقل و دانش ایک کے مقابلہ میں زیادہ افراد میں زیادہ ہوگی۔ ذہانت و فطانت ایک فرد کے مقابلہ میں زیادہ افراد میں زیادہ ہوگی۔ فہم و فراست ایک فرد کے مقابلہ میں زیادہ افراد میں زیادہ ہوگی۔ پس عزیزان محترم، یہ امر مسلمہ ہے کہ حکمرانی کا معیار یا سٹینڈرڈ عقل و دانش، ذہانت و فطانت، فہم و فراست اور صلاحیت ہی ہے۔ اسی کو ہم حکمرانی کا معیار سمجھیں گے۔ تو احمق اور نادان افراد کے ہاتھوں میں قوموں کی حکمرانی کی باغ ڈور نہیں دی جا سکتی، کیونکہ حکمرانی کا معیار ہی فہم و فراست ہے، ذہانت و فطانت اور عقل و دانش، صلاحیت ہے، قابلیت ہے۔ تو احمق اور نادان لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور دینا بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ پس حکمرانی کے حقدار اکثریتی تعداد رکھنے والے افراد ہیں، جو اکثریتی تعداد رکھتے ہیں۔ حکومت اکثریت کی ہونی چاہیے۔ پس ہر وہ شخص جو اکثریت کی رائے کا احترام کرتا ہے لبرل کہلائے گا، جو اکثریت کی رائے کا احترام کرتا ہے لبرل کہلائے گا، اور لبرل ہوگا کرۂ ارض پر اس شخص کے تادیر زندہ رہنے کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ ایک ایسا شخص
جو اکثریت کی رائے کا احترام نہیں کرے گا، اکثریت کی رائے کا احترام نہیں کرے گا، وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے اکثریت کے عتاب کا شکار رہے گا، اکثریت کے عتاب کا شکار رہے گا۔ لہٰذا ایسا شخص زیر عتاب ہونے کے سبب نان لبرل ہوگا، نان لبرل ہوگا۔ اگر اقتدار کی باغ ڈور اکثریتی تعداد کے حامل گروہ، اتحاد یا جماعت کے حوالے نہیں کی جاتی تو سماج میں اس کے رد عمل کے طور پر اس کا رد عمل پیدا ہوگا، اور رد عمل کے طور پر کیا پیدا ہوگا؟ مایوسی پیدا ہوگی، بے چینی پیدا ہوگی، لا قانونیت پیدا ہوگی، بے اصولی پیدا ہوگی، بے قاعدگی پیدا ہوگی، انارکی پیدا ہوگی، اور افراتفری جیسے عوارض پیدا ہوں گے، اور یہ تمام کے تمام عوارض اکٹھے ہو کر خانہ جنگی پر منتج ہوں گے اور سماج کی تباہی کا باعث بنیں گے۔ اور اگر یہ عمل مسلسل جاری رہا تو خانہ جنگیوں کے باعث دھیرے دھیرے کرۂ ارض سے انسان کا وجود مٹ جائے گا۔ اس لیے اقتدار کی باغ ڈور اکثریت کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے تاکہ سماج میں امن و آشتی کی فضا پیدا ہو، امن و آشتی کی فضا پیدا ہو۔ عزیزان محترم، یہی اصول انسانوں کے چھوٹے اور بڑے گروہ، چھوٹی اور بڑی جماعت اور حزب اقتدار اور حزب اختلاف پر بھی صادق آتا ہے۔ عوام کے دلوں میں اپنے ملک کی بہتری، بھلائی، ترقی اور خوشحالی کے لیے محبت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں امور مملکت میں حصہ دیا جائے، انہیں اقتدار کی باغ ڈور ان کے حوالے کی جائے، انہیں اقتدار دیا جائے، اقتدار میں حصہ دیا جائے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اقتدار اکثریتی عوامی نمائندوں کے حوالے کیا جانا ضروری ہے، کیا جانا چاہیے۔ اس صورت میں امن و آشتی کی عالمی فضا میسر آئے گی، امن پیدا ہوگا، روئے زمین پر امن پیدا ہوگا، آشتی پیدا ہوگی، امن کی فضا پیدا ہوگی، اور روئے زمین پر انسان کے تادیر زندہ رہنے کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ اقتدار کی باغ ڈور اکثریتی عوام یا ان کے نمائندوں کے حوالے کرنے کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بہبود اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خوشحالی کو فروغ دینا ہے، خوشحالی کو فروغ دینا ہے۔ برسر اقتدار عوامی اکثریت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائے گی جن میں اکثریت کی بھلائی ہو، اکثریت کی بھلائی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اکثریت غلطی تو کر سکتی ہے، جی ہاں، اکثریت غلطی کر سکتی ہے، لیکن اس کے مفادات خود اس کے لیے مضرت رساں نہیں ہوتے اور نقصان دہ نہیں ہوا کرتے خود اس کے لیے۔ جی ہاں، وہ غلطی تو کر لیتی ہے، کر سکتی ہے، کرنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن جو اقدامات بھی وہ کرتی ہے وہ اپنی ذات کے لیے کوئی نقصان نہیں کرتی، اکثریت اپنی ذات کے لیے کوئی نقصان نہیں کرتی۔ اس کے مقابلہ میں آمریت ہے یا اقلیتی حکومت ہے یا اشرافیہ کی حکومت ہے، دولت اور طاقت کو اقلیت کے ہاتھ میں منتقل کرنے کی طرف مائل رہتی ہے، وہ کہ دولت بھی اقلیت کے ہاتھ میں چلی جائے، طاقت بھی اقلیت کے ہاتھ میں چلی جائے، سب کچھ اقلیت کے ہاتھ میں چلا جائے۔ ایسی صورت میں سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ ذہنیت اور وڈیرا شاہی کے جذبات فروغ پاتے ہیں جو پورے سماج کے لیے مضرت رساں اور نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔